کراچی میں لاندھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، آگ کے باعث 5 منزلہ عمارت گر گئی، قریبی فیکٹری بھی لپیٹ میں آئی، دیوار گرنے سے 8 افراد زخمی، آگ پر 7 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل رات تک جاری رہے گا۔ ریسکیو کے 13 فائر ٹینڈرز اور 2 سنارکلز نے آپریشن میں حصہ لیا۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ تیسرے درجے کی قرار دی۔ فیکٹری میں پھنسے لوگوں کو کھمبے کے ذریعے عمارت سے نکالا گیا۔ رینجرز نے اطراف کی فیکٹریوں میں موجود خواتین کو باہر نکالا۔ دھواں بھر جانے کے باعث عمارت کے شیشے بھی توڑے گئے۔ پروسیسنگ زون حکام کے مطابق فیکٹری میں پرانے کپڑے ری سائیکل ہوتے تھے، اندر بڑی تعداد میں کپڑوں کے بنڈل موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آگ لگنے کا نوٹس لے لیا۔ کمشنر کراچی کو مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ملک میں بڑھتی آبادی اور مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، شہباز شریف نے مؤثر پالیسی اور حکمت عملی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بڑھتی آبادی اور مسائل سے نمٹنے کے لیے صوبوں کے تعاون سے مؤثر حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کو معیشت کا فعال حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو ملکی معیشت کی ترقی کے لیے مواقع دیں گے۔ خواتین کو بھی ملازمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ تاجر برادری کا بڑا مطالبہ تسلیم، ایف بی آر نے فائنانس ایکٹ کے سیکشن 37A میں ترمیم کر دی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری، ترمیم سے تاجروں کو غیر ضروری گرفتاریوں سے تحفظ حاصل ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ممبران ان لینڈ ریونیو کی منظوری کے بغیر کمشنر کسی بھی کاروباری شخصیت کے خلاف تحقیقات کا آغاز نہیں کر سکے گا۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا پیش رفت پر خوشی کا اظہار، کہا کہ تاجروں کی گرفتاری سے پہلے سیف گارڈز یقینی بنانے کا فیصلہ اہم سنگ میل ہے۔ 18 چیمبرز نے معاملے کو سنجیدگی سے اٹھایا تھا۔ 9 مئی کس نے کیا، کس جماعت نے کیا، سب کو پتا ہے۔ پی ٹی آئی نے کیا۔ ابھی سابق سپیکر نے کہا کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ کوئی کاروائی جو نیشنل ایکشن پلان سے ہو رہی ہے وہ ہوگی ہوگی ہوگی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا احتجاج سب کا حق ہے مگر آئین کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے۔ 9 مئی سے متعلق حقیقت سب جانتے ہیں۔ 9 مئی کو شہداء کے مجسموں کی توہین کی گئی۔ مقبول ہونے کی بات بار بار کی جاتی ہے مگر پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں۔ طلال چودھری نے اسپیکر پر تنقید کرنے والے اسد کیسر کو اپنا دور یاد دلایا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا مگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی 9 مئی مقدمات میں سزا کے بعد نااہلی، پی ٹی آئی کا خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی نے امیدواروں کو کاغذات واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی صرف میاں اظہر کے انتقال سے خالی سیٹ NA 129 میں انتخاب لڑے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے، ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے۔ 5 اگست کا احتجاج مؤثر اور کامیاب تھا، کمپرومائز کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں، ہمارے اراکین اسمبلی نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے۔ اسد کیسر نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کیسز کا اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا، کہا اس وقت ملک میں آئین و قانون نام کی کوئی چیز نہیں، اپوزیشن پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، فیصلے انصاف کی بنیاد پر نہیں اوپر سے مسلط ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ سلمان اکرم راجہ کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ پتہ نہیں ان کے خلاف کتنی FIRs درج ہیں، تفصیلات آنے تک حفاظتی ضمانت دی جائے۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا وفاق اور وفاقی پولیس کو نوٹس، پیر تک جواب طلب کر لیا۔ امریکہ کا پاکستانی تانبے کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی، پاکستان کو تانبے کے شعبے میں کیسے فائدہ ہوگا، وزارت تجارت نے تحریری تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کرا دی۔ وزارت تجارت کے مطابق پاکستان تانبے کے وافر ذخائر سے مالا مال ہے۔
تانبے کے ذخائر کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ تانبے کے ذخائر تجارتی خسارہ کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فی الوقت زیادہ تر تانبا چین کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے تانبے، لوہے، ایلومینیم کی درآمد پر 50% ٹیرف عائد کیا۔ ریفائن کردہ تانبا 50% ٹیرف سے مستثنی ہے۔ امریکہ کو ریفائن تانبا برآمد کرنا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے آج بھی تاریخ رقم کر دی۔ انڈیکس 1,46,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 993 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,46,081 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی ₹1.89 فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے قیمت میں کمی کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا۔ اطلاق اگست تا اکتوبر کے 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ صارفین کو 55,87,40,00,000 روپے کا ریلیف ملے گا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ، نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز سے ملاقات میں دو طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف کا مشقوں اور تربیتی پروگراموں کے ذریعے رابطے بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ سربراہ پاک بحریہ نے آذربائیجان بحریہ کی اسپیشل آپریشنز فورسز کا آپریشنل مظاہرہ دیکھا۔ بھارت پر 50% امریکی ٹیرف کے بعد بھارتی کاروباری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ بھارتی شیئرز مارکیٹ شدید گراوٹ کا شکار، سرمایہ کار سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ممبئی سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی رہی۔ مارکیٹ 240 پوائنٹس کم ہو کر 80,303 پر آ گئی۔ BSX کے انڈیکس میں 1,399 پوائنٹس کی گراوٹ، مندی سے بھارتی سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ گلگت بلتستان کے ضلع ہنزا میں ششپر گلیشیئر پھٹ گیا۔ گلیشیئر پھٹنے کے باعث ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ۔ ندی نالوں میں شدید طغیانی زمینی کٹاؤ شروع۔ ہنزا کے علاقے حسن آباد میں واقع محکمہ جنگلات کے ریسٹ ہاؤس کو خطرہ۔ سیلابی ریلے سے مقامی آبادی کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 98 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ قابض فورسز نے 51 افراد کو خوراک کی تقسیم کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ 4 افراد نے بھوک کے باعث دم توڑا۔ خان یونس میں پناہ گزینوں کے خیموں پر حملے میں 2 خواتین نے جام شہادت نوش کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسپتالوں میں ایندھن کی قلت سے 100 نومولود خطرے میں ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 61,258 افراد شہید ہو چکے۔ ادھر سلووینیا میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج، لوگوں نے غزہ میں بھوک پر برتن بجا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ادھم پور میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی بس کھائی میں جا گری۔ واقعے میں 3 اہلکار ہلاک، 15 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق بس میں 18 اہلکار سوار تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چین کے علاقے سنکیانگ میں سیاحتی مقام پر پل ٹوٹنے سے 5 افراد ہلاک۔ رپورٹ کے مطابق کیبلز ٹوٹنے کے بعد پل ایک جانب جھک گیا تھا۔ اوپنر موجود 29 افراد نیچے گر گئے۔ حادثے کے بعد سیاحتی مقام کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ آزادی کا جشن بھی قومی ذمہ داری بھی۔ ارض پاک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچائیں، پودا لگائیں، تصویر بنائیں اور بھیج دیں 92 نیوز کے واٹس ایپ نمبر پر۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔